میں ملاوٹ نہیں کرنی, یا ٹریفک قوانین کی پابندی کرنی ہے, یا آپ کو کسی کو رلانا نہیں ہے, یا بلیک میلنگ یا فراڈ, یا حالانکہ مذہب تو ٹکا ہی ان بنیادوں پر ہے. ایسی ایسی سخت باتیں کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں, اتنا سخت جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آ جائے اور اس پر ہم ہارڈلی ریئرلی کسی عالم دین کی گفتگو سنیں. یا تو جو یعنی حقوق العباد ہے نا, کہ میں اگر ملاوٹ کروں گا تو کسی کا بچہ مر سکتا ہے اس سے, یا میں اگر ٹریفک, میرا بچہ بھی مر سکتا ہے. جی بالکل, ہاں الٹیمیٹلی تو آپ کے پاس آئیں گی نا چیزیں. تو ہم نے وہ جو ہے کہ اگر آپ گڑھا کھودیں گے تو کسی بھی لمحے بھی گر سکتے ہیں اس کے, تو آپ کی اولاد, آپ کی نسل. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے لوگوں کا خیال اور احساس کرنا چھوڑ دیا کہ میری وجہ سے کوئی روئے نہ, میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو, میری وجہ سے کسی کی جان خطرے میں نہ پڑے. یہ معاشرے نے یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا بطور مجموعی. کتنے پروگرام کیے اب تک؟ 600 کے قریب تک. تو 600 آپ نے آپ دفعہ آپ گئے ہیں, آپ نے چھاپا مارا ہے, آپ نے لوگوں کو پکڑا ہے, آپ نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ کیا ہو رہا ہے غلط. ہاں, اس سے کوئی فرق پڑا؟ وہ جو ایوان بالا ہے, جو جہاں پہ جہاں ان کی ترجیحات شاید کچھ اور ہیں. جب بھی آپ حکومت میں آتے ہیں وہ یعنی پریونشن لیول پہ بھی نہیں, قطعاً نہیں کبھی, سوائے اس کے کہ بطور مجموعی معاشرے نے تھوڑی سی آگہی اور شعور کی طرف. مثال کے طور پہ ہم نے یہ, مجھے لگتا ہے کہ کہیں 0.1% کریڈٹ ضرور ہے ٹیم سر عام کا کہ صفائی ریسٹورانٹس اور یہ وہ سارا کہ فوڈ اتھارٹیز بننا شروع ہو گئی, اور اس کے نتیجے میں تو بطور مجموعی کچھ نہ کچھ جس کو ہم ایشو سمجھتے ہی نہیں تھے نا, کہ یار بھائی ہم کھائیں گے تو گند تو ہوگا ہی, کھانے پینے کی جگہ پہ مکھیاں تو ہوتی ہی ہیں, تو یہ ہمارے یہاں ایک بڑی ایکسیپٹیبل سی چیز تھی کہ یہ تو مسئلہ تھوڑا ہی ہے یہ. تو اس کو ایشو سمجھنا شروع کیا سوسائٹی نے 5-6 سال میں, تھوڑا سا. آپ کو لگا کہ فرق پڑا ہے لوگوں کے سوچنے کے انداز میں, کہ اب جب پیسے دیتے ہیں تو ساتھ ساتھ وہ یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ریسٹورینٹ صاف ستھرا بھی ہوگا, مکھیاں بھی نہیں, ان کو پتہ ہو کہ کیا چیز ہے. اور خاص طور پہ یہ کہ جہاں ہم پہلے 10 لوگوں کو رشوت آفر کرتے تھے نا مختلف ٹریپ میں اور پروگرام کے لیے, تو وہاں اب 3-4 لوگ جو ہے نا وہ گھبرا جاتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں, یہ کہہ دیتے ہیں کبھی کبھی کہ یار وہ میڈیا سے آج کل کو پتہ نہیں کوئی بات نہیں, رہنے دیں ویسے کر دیں گے. تو ایک میڈیا کا اوور آل تھوڑا سا خوف, سوشل میڈیا کا بھی, صرف ہمارا ظاہر اس میں رول نہیں ہے, سوسائٹی اوور آل بہت, ہم بھی اب سچی بات ہے. آپ کو لگ رہا ہے ہم بدل رہے ہیں؟ ایک طرف مجھے لگتا ہے ہم اچھے ہو رہے ہیں, ایک طرف مجھے لگتا ہے ہم بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں. تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں, اور ہمارے معاشرے میں ہمیشہ اعتدال نہیں ہے نا, اسی وجہ سے اب تک پرابلمز ہو رہی ہیں. اچھے ہم کہاں ہیں اور برے کہاں ہیں؟ اچھے ہم اس لیے ہو رہے ہیں کہ اب مثال کے میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں سیٹ بیلٹ لگا لیتا ہوں, اس لیے نہیں کہ میں بہت اچھا انسان ہوں. ہم میں سے کوئی بھی, ہر ایک شخص جہاں مارجن ملتا ہے نا ہم قانون توڑیں گے یا کچھ نہ کچھ کریں گے, انسان کی فطرت ہے. لیکن مجھے ابھی ہوتا ہے کہ یار کوئی ویڈیو نہ بنا لے, کوئی یہ کہے گا کہ دیکھیں ویسے ٹی وی پہ کتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں اور خود ریپر نیچے پھینک رہے ہیں. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو خوف کی وجہ سے, جس طرح ہم نے دیکھا کہ ایم این اے صاحب نے تھپڑ مار دیا کسی کو, وہ ویڈیو آ گئی, تو اب جو بااثر لوگ تھے یا جو بھی ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں, تو تھوڑا سا اب احتیاط کرنا شروع کر دیا ہم نے اپنے رویوں کے اندر. اور دوسری جانب ہم نے, اور یہ سوشل میڈیا کا زیادہ کریڈٹ ہے, اور دوسری جانب سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم بہت زیادہ عجیب ہو گئے ہیں کہ بس جو جی میں آئے ہم کہہ سکتے ہیں, کسی کی بھی عزت اچھال سکتے ہیں, کسی کو بھی گالی دے سکتے ہیں, کسی کو بھی بہت ہی نیچا دکھا سکتے ہیں. تو دونوں ایکسٹریم, اور مذہبی منافرت بھی بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے. پولیٹیکلی بھی ہم بہت زیادہ ایک دوسرے سے مخالفت سے زیادہ کچھ نفرت اور دشمنی کی حد تک چلے گئے. تو ایکچولی ہم وہ بیلنس نہیں کریٹ کر پا رہے کسی بھی معاملے میں. اعتدال کہ یہ ہمارا مخالفت ہے, یہ ہم اور یہاں ہم نفرت ہم کراس کر رہے ہیں, تو نفرت روک لیں اور صرف مخالفت کریں. سب سے جو مجھے ڈراتی ہے نا چیز سب سے زیادہ, کہ دیکھیں آپ مذہبی انتہا پسندی تو کہتے ہیں, آپ جنونیت بھی کہتے ہیں, آپ سب کہتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں جو خود کو سیکولر کہتا ہے نا وہ سب سے زیادہ انتہا پسند ہے. جو خود کو لبرل کہتا ہے نا وہ مذہب والوں سے ایسی نفرت کرتا ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. دونوں ایکسٹریمز ہیں. جو مذہبی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں نا کہ خاص کے بہت ایکسٹریمسٹ ہیں, اور جو لوگ لبرلز ہیں ان کو وہ گالیاں دے رہے ہیں, اور ان کے خلاف بڑی نفرت ہے, اور ان کو وہ واجب القتل کہہ رہے ہیں اور کافر کہہ رہے ہیں, اور بالکل سمجھ رہے ہیں کہ وہ زندیق ہیں. اسی طرح جو ہمارا بالکل وہ طبقہ جس کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی جس سے ہم نفرت کر رہے ہیں وہ اس لیے یہ سب باتیں کہہ رہا ہے کہ وہ اس ماحول میں پلا بڑھا ہے, اسے بتایا یہ گیا ہے, اس کو ہمیں پیار سے محبت سے اپنے دائرے کے اندر کہ وہ سوچے, عقل پر پرکھے, لاجک کے مطابق کوئی فیصلہ کرے. تو ہمارا سیکولر
اور لبرل طبقہ تو سب سے زیادہ ایکسٹریمسٹ ہے بدقسمتی سے. اتنی غلاظت بھری گالیاں ہم دیکھتے ہیں ٹویٹر پہ, ایسے رویے دیکھتے ہیں کہ آپ نے کسی شخص کے بارے میں رائے قائم کر لی تو بس پھر وہ آپ نفرت کر, تو دونوں ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں تو کیا ہوگا. مجھے سب سے زیادہ خطرناک بات یہ لگتی ہے کہ ہم وہ جو مل بیٹھنے کے ایک دوسرے کے قریب آنے کے اور رواداری کے جو ہوتے ہیں پیمانے, ان تک تو پہنچیں گے ہی نہیں ہم, پھر الگ الگ خلیج ہی رہے گی, ہے نا, معاشرے میں. اور ہم دو یہ پتہ نہیں اور بھی آلریڈی کتنے بٹے ہوئے ہیں. جی ہر سطح پہ آپ دیکھیں نا, ہر ایک شخص تو وہ بہانے تلاش کرتا ہے کہ یار میں تو مظلوم, تو مجھ پہ تو چونکہ میں اس صوبے سے ہوں. امید اس بات پہ ہوتی ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے اپنا جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب روز محشر میں جاؤں. اور میں باقی تمام لوگوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, اگر میں اس نیت سے کام کروں گا نا کہ یار پاکستان بدلا 6 سال میں نہیں بدلے گا, تو میں مایوس ہو جاؤں گا اور بیٹھ جاؤں گا. یہ جو 600 پروگرام کیے ہیں تقریباً لگ بھگ, اقرار کو اس کے لیے کیا کیا ان پروگراموں نے؟ آپ کو کیسا انسان بنایا؟ آپ بدلے یا نہیں؟ آپ پر امید ہوئے یا نہیں؟ میں خود بڑے فیزز سے گزرا ہوں اور گزر رہا ہوں ابھی. ایک صبح میں اٹھتا ہوں تو بہت ہی مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ایک صبح میں اٹھتا ہوں میں کہتا ہوں یار پتہ نہیں کیسے ہوگا. تو وہ ہر دن لوگوں کے رویے اور مختلف چیزیں ظاہر مجھ پہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں. بحیثیت مجموعی مجھے لگتا ہے میں شاید ایک بہتر انسان بن رہا ہوں آہستہ آہستہ. ایک تو یہ کہ اگین میرا فوکس حقوق العباد پہ ہو رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے زندگی میں وہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے جس سے بس کسی کو تکلیف پہنچے, باقی شاید آپ کو مارجن مل سکتا ہے. سب سے امپورٹنٹ یہ کہ میں نے یہ سیکھنا شروع کر دیا, اور اللہ کرے کہ سب لوگ یہ سیکھ جائیں, کہ جس شخص سے جس بھی وجہ سے ہم نفرت کر رہے ہیں یا بغض ہے اس کے بارے میں ہمارے دل میں, یا ہمیں وہ برا لگ رہا ہے, یا ہم اسے نیچ سمجھتے ہیں, یا ہم کچھ بھی اس کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں منفی, ہم اگر صرف ایک لمحے کے لیے یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو شاید میں بھی وہی کرتا جو وہ کر رہا ہے. اگر میں اس ماحول میں پلا بڑھا ہوتا جس میں وہ پلا بڑھا ہے, جس میں اس کی تربیت ہوئی ہے, میری تربیت بھی اسی ماحول میں ہوتی, اگر میں بھی انہی حالات میں ہوتا جس میں وہ ہے, تو ہم دونوں سیم ہی, یا اللہ نے مجھے وہی نفسیات دی ہوتی, اللہ نے مجھے وہی ذہن دیا ہوتا, یا سوچنے کی اسی طرح کی طاقت دی ہوتی, تو جو اس نے کیا ہے شاید میں بھی وہی کر رہا ہوتا. کیا کرتے ہو جا کے پاس بیٹھ جاتے ہو کیمراز آف کر کے؟ ہاں, انٹل کیونکہ بہت ایکسٹریم آپ نے چیز ایسی نہ کی ہو, مجھے اب آ کے لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ ذرا تھوڑا سا لوگوں کو سمجھنا چاہیے, ان کے وہ کہتے ہیں ان کے جوتے میں پیر. تو کبھی غصہ چڑھا ہے بہت زیادہ؟ ہاں کچھ ایسی چیزیں کہ خاص طور پہ جب آپ کسی بچی کو بلیک میل کر رہے ہیں, آپ ایسی چیزیں جو ہم بتا بھی نہیں سکتے. جی ہاں, آپ نے بیچ دیا بیٹی کو, ایک جگہ سے دوسری جگہ بیچ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ اسے سگریٹوں سے جلا رہے ہیں, اسے استریوں سے جلایا جا رہا ہے, اسے مارا جا رہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ظاہر آپ ایک وقت آتا ہے کہ غصہ آتا ہے, لیکن پھر اتنے سنگین جرم اور گناہ کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے اگر مجھے اللہ نے اس کی جگہ پیدا کیا ہوتا, ویسا ہی ذہن دیا. دیکھیں نا, الٹیمیٹلی تو وہ کسی ماحول کی پیداوار ہے نا, وہ کسی تربیت کے نتیجے میں ویسا بنا ہے نا, اس کے ارد گرد کی چیزوں نے اس کو ویسا کر دیا ہے, اور ظاہر ہے اس کے ایک خواب. تو روئے ہو پھر کبھی ہیلپ لیس فیل کرتے ہو؟ اچھا نہیں, رونا مجھے آتا ہے بڑا خوشی میں یا اطمینان کے بعد, ویسے نہیں, یہ نہیں مایوسی میں یا غصے میں یا نفرت میں آج تک نہیں رویا. اس سے مجھے ہوتا ہے کہ واٹ کیپس یو گوئنگ؟ امید کس بات پہ ہوتی ہے کہ میں دوسرے دن بھی اٹھوں اور پھر بھی میں جاؤں جا کے ایک نیا شو کروں؟ امید اس بات پہ ہوتی ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے اپنا جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب روز محشر میں جاؤں. اور میں باقی تمام لوگوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, اگر میں اس نیت سے کام کروں گا نا کہ یار پاکستان بدلا 6 سال میں نہیں بدلے گا, تو میں مایوس ہو جاؤں گا اور بیٹھ جاؤں گا. یا میں چاہ رہا تھا کہ یار یہ کم سے کم کام ہو جائے, اور وہ اگر میری منشا کے مطابق نہیں ہوگا تو ظاہر ہے میں ڈس اپوائنٹڈ فیل کروں گا اور گھر بیٹھ جاؤں گا آرام سے. مجھے یہ ہوتا ہے کہ تبدیلی آئے نہ آئے, فرق پڑے نہ پڑے, مجھے اپنا 100% دینا ہے. اور میں اللہ کی بارگاہ میں جب بھی جاؤں میں کہوں یا اللہ تیری ذات جانتی ہے کہ میں جو کر سکتا تھا, جتنا میری اوقات تھی, میں نے اپنے حصے کا کام کیا ہے. سو یہ جو وہ ہے نا کہ اللہ کے سامنے سرخرو, پروردگار کی ذات جانے کہ ہاں بھئی یہ اس کو میں نے جو اختیار دیا تھا, اس کو جتنی قوت دی تھی, اس کی جو بساط تھی, اس نے اپنے حصے کا کام کیا ہے. اچھا, گورنمنٹ سے کیا چاہو گے جب اتنا دیکھا ہے؟ اباؤٹ 5 years آپ یہ شو کرتے رہے ہیں, اور آپ
600 پروگرامز کر چکے ہیں, آپ نے کتنی گہرائی میں لوگوں کو سمجھا ہے, ان کی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ماحول کے حساب سے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ شخص کیوں ایسا ہوا, اس نے کیوں کیا یہ جو بھی کیا, جو بھی غلط کام کیا, جو معاشرے کے لیے اچھا نہیں تھا اور اس کی ذات کے لیے بھی اچھا نہیں تھا, اس کی فیملی کے لیے بھی اچھا. آپ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان کس طرح کا ہو؟ اس کے جو وہاں بیٹھے ہیں نیشنل اسمبلی میں اور پروونشل اسمبلی میں, وہ کیا کریں کہ کچھ بدلاؤ تو آئے, اتنی محنت کرنے کے بعد اس کا نتیجہ تو نکلے. اچھا, مجھ سے ہمیشہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے ان کے کچھ کرنے سے کچھ ہوگا نہیں, ہمیں نا ہم بہت ہی الٹ چل رہے ہیں شاید بحیثیت قوم. پھر کیا کرنا ہوگا؟ فرق پیدا ہونا شروع ہوگا نیچے کی طرف سے, ٹھیک ہے, اوپر سے کچھ نہیں ہوگا. ہم سنتے آئے نا کہ جی دیکھیں جی لیڈر ٹھیک ہوگا تو ٹیم ٹھیک ہو جائے گی. نہیں ہوا نا, ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ فارمولہ ٹھیک نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی ایک شخص ٹھیک ہوگا تو باقی نیچے سب ٹھیک ہو جائیں گے. ایسا اب تک تو نہیں ہوا, اللہ کرے ہو جائے, لیکن اس کی کوئی امید نہیں ہے. دین کا بھی یہی فیصلہ ہے. ہم بھی بچپن سے سنتے آئے کہ جیسی قوم ہوگی اس پہ ویسے حکمران مسلط کر دیے جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قوم کو پہلے ٹھیک ہونا ہے. پارلیمنٹ کچھ نہیں کر سکے گی, قانون میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, اور میں بہت جگہوں پہ بات کہہ بھی چکا ہوں. ہم نے ایک پروگرام کیا اسی جملے کو پرکھنے کے لیے کہ جیسی قوم ویسے حکمران. تو ہم نے ایک ٹی وی کی تار نکالی, ڈسکنیکٹ کیا, چل رہا تھا ٹی وی بالکل ٹھیک ٹھاک تھا, اور اسے ہم لے گئے ٹی وی کے میکینک کے پاس. تو ہم نے کہا یار پتہ نہیں کیا ہو گیا, خراب ہو گیا, اسے ذرا چیک کریں. اس نے بہت تھوڑی دیر اس کو چیک ویک کرنے کے بعد کہا کہ اس کی آئی سی اڑ گئی ہے اور اس پہ 13,000 روپے لگیں گے. حالانکہ وہ میکینک ہے, وہ ظاہر جانتا تھا کہ صرف ایک تار ڈسکنیکٹ ہوا ہے. اسی طرح فریج کا ہم نے ایک تار ڈسکنیکٹ کیا, فریج والے کے پاس لے گئے. فریج والے کو کہا یار دیکھو یہ تو چلتے چلتے بند ہو گیا. اس نے بھی بہت میٹر لگائے, اس کو پسینے میں شرابور کہنے لگا اس کا کمپریسر اڑ گیا ہے اور اس پہ 18,000 روپے لگیں گے. پھر ہم نے سب سے دلچسپ چیز کی کہ ایک موٹر سائیکل کا ٹیوب خریدا, ٹائر کا نیا, برانڈ نیو, اسے ٹائر میں ڈالا اور پنکچر والے کے پاس لے گئے. تو ہمارا جو بندہ تھا, جو رپورٹر تھا, جو خفیہ کیمرے سے ریکارڈنگ کر رہا تھا, اس نے کہا یار میں پانی پی کے آتا ہوں, ذرا دیکھنا اس کے پنکچر. تو جب وہ واپس آیا اس نے کہا جی اس میں 2 پنکچر تھے, میں نے لگا دیے 20 روپے, جو بھی اس نے پیسے لیے اپنے. تو جب میں اس بندے کے پاس گیا واپس, پنکچر والے کے پاس, سب کے پاس گیا, میں پنکچر والے سے پوچھا, میں نے کہا اللہ کے بندے تم نے نئی ٹیوب تھی, پچھلی دکان سے خریدی ہے, یہ اس کی رسید ہے, اور اس لیے کہ بندہ سر پہ نہیں کھڑا تھا تم نے کہہ دیا اس میں 2 پنکچر تھے اور پیسے بھی لے لیے اس کے. تو کہنا ہنسنے لگ گیا, کہتا ہے سر میں 4 بھی تو نکال سکتا تھا نا, شکر کرے میں نے صرف 2 ہی نکالے ہیں پنکچر اس میں سے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جس کو جتنی کرپشن کا موقع مل رہا ہے, اب دیکھیں نا یہ پنکچر والا جو آج 20 روپے کی کرپشن کر رہا ہے, اگر یہ کل حکمران بن جائے گا تو کیا یہ 20 ارب کی کرپشن نہیں کرے گا؟ I'm sure کرے گا, اس لیے کہ اس کو موقع ہی 20 روپے کا کرپشن کرنے کا مل رہا ہے. جو ٹی وی والا 13,000 روپے کی کرپشن کر رہا ہے, وہ 13,000 ارب کی کرپشن کرے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ جب یہ قوم ٹھیک ہوگی نیچے سے, جب ہم حلوے کی پلیٹ پہ ووٹ نہیں دیں گے, جب ہم بریانی کی پلیٹ پہ بکنا چھوڑ دیں گے, جب ہم قیمے والے نان پہ اپنی بولی نہیں لگائیں گے, تب حکمران بھی ٹھیک آئیں گے, تب حکمرانوں کے فیصلے میں بھی. تو ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ جی لیڈر